یہ فقط مومن دیکھتا ہے یا دوسرا بھی دیکھتا ہے؟ اور جب دیکھتا ہے تو اسے علی کی شان نظر آتی ہے یا علی بے شان نظر آتا ہے؟ اور جب علی کی شان مرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور سب کچھ اس کے سامنے روشن ہو جاتا ہے اور قبر میں آ جاتے ہیں نکیرین اور پوچھتے ہیں تیرا امام کون؟ ہن انہاں نوں امام آکھے جڑا مرن تو پہلے بنیندا، یا انہاں نوں امام آکھے جنہاں نوں مرن تو بعد ہون تک ویکھیا؟ دسو کہ کو آکھے؟ اور تلقین بھی کر دی گئی ہے اسے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کیا وہ 12 اماموں کا نام لے گا؟ تلقین والی ہستیوں کے حق میں جواب دے گا؟ اور اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ تلقینیں پڑھتا رہے، ختم کرواتا رہے، مجلس سے بھی کسی کے لیے پڑھتا رہے، جواب وہی دے گا جو اس کے دل میں موت سے پہلے موجود تھا۔ جیسے کیمرے میں ایسے دل میں وہ موت تک ہے، موت کے بعد نئی چیز ریکارڈ نہیں ہوتی، آنکھوں سے بھی دیکھ لے، اب نئی ریکارڈنگ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے معلوم ہوا میرے عزیز توجہ رکھ، جواب وہی دینا ہے جو یہاں سے لے کے جاؤ گے، کوئی نیا جواب وہاں بننے کی پوزیشن نہیں بنے گی۔ اگر تو اللہ کو وحدہ لا شریک رب العالمین مانتا ہے تو جب پوچھا جائے گا من ربک تو خود بخود تیری زبان پہ آئے گا اللہ جل جلالہ ربی۔ اور اگر یہاں پڑھتا رہا علی رب علی رب علی رب اور وہی تو نے مان لیا، کاوڑ تلک سنے، لیکن یاد رکھ علی بھی اپنے رب ماننے والوں پہ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے کہ علی نے اپنے زمانے میں کھول کھول کے کہا تھا کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں ممبر میں آؤں تو تجھے حق بتاؤں۔ پیسوں پہ بکنے والے اور ہوتے ہیں، تیرے ایمان کی حفاظت کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ اس لیے لمبے لمبے اشتہار اور اونچے اونچے نام اور غیر ذمہ دار بانیوں کی دعوتیں اور ہزاروں بے وقوفوں کے نعرے تیرے ایمان کو خراب نہ کرنے پائے۔ اور یاد رکھ اللہ نے پہلا درس یہی دیا ہے، الحمدللہ۔ یہ کیا تماشا ہوا؟ نماز میں کھڑا ہے تو الحمدللہ رب العالمین، مجلس میں آیا ہے تو انکار۔ اس لیے مجلسیں وہی ہیں جو نماز کے مطابق ہیں، نماز وہی ہے جو مجلس کے مطابق ہے۔ اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں وہ نمازی نمازی نہیں جو عزادار نہیں، وہ عزادار عزادار نہیں جو نمازی نہیں۔ اور جو کچھ نماز میں سکھایا گیا ہے وہی تیرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں کسی ترمیم کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نماز میں کسی تغیر و تبدل کی اجازت ہوتی تو 14 صدیوں میں نماز کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ اور ہر کوئی اپنی مرضی کی تغییرات اور ترمیمات اس میں کرتا، لیکن حق ہے یہی کہ شہید کر دیا حسین نے، اپنی ساری اولاد کو پیش کر دیا لیکن نماز کو بچا لیا۔